السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ویڈیو میری تمام امت مسلمہ کے نوجوان مرد اور خواتین کے لیے ہیں۔ پہلے میں ایک قرآن کی آیت پڑھوں گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر نازل ہونے والی یہ لا ریب کتاب سورۃ نور میں اللہ فرماتا ہے کہ ان الذین، بے شک وہ لوگ، یحبون ان تشیع الفاحشۃ، جو پسند کرتے ہیں بے یہی پھلانے کو، فی الذین آمنوا، ایمان والوں میں، لہم ان کے لیے عذاب علیم، دردناک عذاب ہے۔ اور یہ عذاب کہاں ہے؟ فی الدنیا، دنیا میں، والآخرہ، و آخرت میں۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے جو تم عمل کر رہے ہو۔ تو دوسری حدیث کے الفاظ ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 3 قسم کے لوگ جنت میں نہیں جائیں گے، جنت کی خوشبو تک نہیں پائیں گے۔ والدین کا نافرمان، شرابی آدمی، ہمیشہ شراب پینے والا۔ تو تیسرا دیوس۔ تو میرا اصل موضوع ہے دیوس۔ میں دیوس کی طرف آتا ہوں۔ دیوس آدمی کو قیامت والے دن جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی، وہ خوشبو جو 500 سال کی مسافت سے آئے گی۔ دیوس کسے بولتے ہیں؟ آج ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، مولوی صاحب دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اس کا کیا ہے؟ اس پر میں الگ ویڈیو بناؤں گا۔ دعا قبولیت کی کچھ شرائط ہیں، وہ کیا ہے؟ تو دیوس اسے بولتے ہیں کہ جس کے سامنے، جس کے گھر میں، جس کی فیکٹری میں، جس کے دفتر میں، جس کے گھر میں کوئی اس کا بیٹا، بھائی، دوست، ماں باپ برائی کا کام کرے اور دیکھنے والا اسے روکے نا۔ آپ نے فرمایا کہ ہاتھ سے روکو، زبان سے روکو، نہیں طاقت تو دل میں روکو۔ اگر دل میں بھی برا نہیں جانو گے تو تمہارے اندر ایمان نہیں ہے، اپنا آپ محاسبہ کریں۔ آپ آج دیکھتے ہو ہم حکمرانوں کو برا کہتے ہیں، حکومت کو برا کہتے ہیں، فوج کو برا کہتے ہیں۔ تو میرا قطع نظر یہ نہیں ہے کہ یہ لوگ کیسے ہیں، یہ ان کا معاملہ ان کے ساتھ ہے۔ میں جسٹ ایک جو ہماری پاپولیشن ہے، جو اسے ڈوریشن کیسے کرنا چاہیے، اسے جو ہے وہ مینٹین کیسے کرنا چاہیے، تو میں اس پر بات کرنے لگا ہوں۔ آج ہمارے سوشل میڈیا پہ نوجوان لڑکیاں، نوجوان لڑکے انڈیا کے انگریزوں کے گانے لگا کر جو بنا رہے ہیں اپنا ٹک ٹاک اور اس کو ویڈیو پہ ڈالتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو آدمی کوئی نیک کام کی ابتدا کر کے چھوڑے گا، قیامت تک کے لیے اسے اجر ملے گا۔ اگر صدقہ جاریہ ہے تو گناہ جاریہ بھی ہے۔ ایک آدمی ویڈیو بناتا ہے، کوئی گناہ والی ویڈیو بنا کے پھینک دے، سوشل میڈیا پہ پھینک دے اور اسے موت آ جائے، اس کا اب کسی کو پاسورڈ کا بھی نہیں پتا، اسے اچانک موت آئی، قیامت تک کے لیے جب تک وہ ویڈیو لوگ دیکھتے رہیں گے اس کو برابر کا گناہ ملتا رہے گا، سزا ملتی رہے گی۔ میں کہتا ہوں کہ آپ کے اوپر حکمران حجاج بن یوسف آنا چاہیے، مسلم خراسانی آنا چاہیے، سکندر اعظم آنا چاہیے۔ میں تو اس حکمیوں کو یہ لوگ ہیں کیونکہ لاتوں کے بت باتوں سے نہیں مانتے۔ تو پوری کی پوری قوم پیسے کی خاطر، یہ بیلنس کی خاطر ٹک ٹاک پہ لگی ہے، جگت بازی پہ لگی ہے۔ اور میں نام نہیں لیتا، اس کا ایک آدمی ہے، اس کو میں اکثر سوشل میڈیا پہ دیکھتا ہوں، اس نے کرایہ کے ٹٹو کٹھے کیے ہوتے ہیں 2 4 5 10 اور جگتے سنا رہا ہوتا ہے، عوام کو ہنسا رہا ہوتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو آدمی کسی کو جھوٹ بول کر ہنسائے، جھوٹ بول کر، جھوٹ شریعت اسلامیہ میں بالکل حرام ہے سوائے 3 صورتوں کے، وہ صورتیں بھی میں کبھی ذکر کروں گا۔ جو جان بوجھ کے جھوٹ بول کر ہنسائے وہ ہلاکت میں ہے، ہلاکت میں۔ سلو کروانے کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے، سلو کروانے کے لیے جائز ہے جھوٹ بولنا۔ اور جو آدمی کسی کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولے، جگت بازی کرے، پھر ان سے کمایا ہوا جو مال ہے اس کو لے کر آدمی عمرے پہ چلا جائے اور ہم دعا یہ کرے اللہ عمرہ قبول کرے، یہ حرام کا پیسہ ہے۔ جو جھوٹ بول کر پیسے کما کر عمرہ کرنے جائے، حرام کمائی سے حج کرے، حرام کمائی سے عمرہ کرے، حتیٰ کہ بیت اللہ کی تعمیر بھی کروا دے، اس آدمی کا حج عمرہ قبول نہیں ہے، چاہے ساری دنیا اس کے لیے دعا کرتی رہے۔ اللہ پاک ہے، اللہ پاکیزگی کو پسند کرتا ہے۔ خدا را یہ دین ہے، وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، یہ دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے۔ اگر پیسے والے کامیاب ہوتے ہوں تو قارون کامیاب کیوں نہیں ہوا؟ ابی بن خلف کامیاب کیوں نہیں ہوا؟ نمرود کامیاب کیوں نہیں ہوا؟ حمان کامیاب کیوں نہیں ہوا؟ یہ لوگ کیوں کامیاب نہیں ہوئے؟ کیونکہ دنیا کا پیسہ، یہ ماضی قریب کی بات ہے، یہ قطر کا ایک بہت بڑا حکمران فوت ہوا ہے، اس کی سونے کی گاڑیاں، سونے کا محل، اس کے واش روم میں سونا۔ تو جب مر گیا ساتھ کیا لے کر گیا؟ تو خدا را نوجوان لڑکے، نوجوان لڑکیاں، ویسے تو لڑکی بازار میں جائے تو کوئی ہاتھ سلام بھی کہہ دے تو وہ کہتے ہیں کہ تم بغیرت ہے، تجھے پتہ نہیں ہے آپ کے گھر ماں بہن نہیں ہے۔ تو یہ اس وقت ماں بہن یاد آ جاتی ہے، آپ کی غیرت جو جاگ پڑتی ہے۔ تو جب ایک لڑکی انگریزی لباس پہن کر اپنے جسم کی نمائش کرتی ہے،
لوگوں کے دلوں کو بہلاتی ہے، لوگوں کی نگاہ کے ذریعے ثنا کرواتی ہے، لوگوں کے ساتھ مسخرے اٹھاتی ہے، ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے پوز بناتی ہے، اس کا کون ذمہ دار ہے؟ تو اسی لیے اگر آپ اپنی آخرت بہتر چاہتے ہو، یہ پیسے نہیں ہے، یہ ویوز نہیں ہے، یہ جہنم کے ٹکٹ ہے تم جو لوگ خرید رہے ہو۔ یہ دیکھو قرآن کی آیت ہے، جو لوگ دنیا کی زندگی میں ایمان والوں کے درمیان بے حیائی پھیلاتے ہیں، وہ ٹک ٹاک کی بے حیائی ہو، وہ تاش کی بے حیائی ہو، وہ لوڈو کی ہو، وہ شطرنج کی ہو، وہ کوئی بھی گیم ہو، جس قسم کی بھی بے حیائی لوگ پھیلاتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں، اللہ کے عذاب کو، اللہ کے عذاب سے ڈر جائیں۔ یہ چار پیسوں کی خاطر، یہ بینک بیلنس کی خاطر اپنی آخرت کو داؤ پر نہ لگائیں۔ وہ زندگی جو ہمیشہ کی زندگی ہے، اس کے اوپر آپ راضی ہو جائیں۔ دنیا میں آپ ایک ایسے زندگی گزاریں جیسے ایک مسافر ہے۔ تو میں تمام وہ لوگ جو جگت بازیوں کے جگت بازی کی مجالس لگاتے ہیں، وہ عورتیں جو جینس کا اور ٹیٹ قسم کا لباس پہن کر اپنے جسم کی نمائش کرتے ہیں، مرد عورتوں کی شکلیں اختیار کر کے، عورتیں مردوں کی شکل اختیار کر کے اپنے ویوز بڑھاتے ہیں، وہ ویوز نہیں بڑھا رہے میرے بھائیوں، وہ لوگ جہنم کے ٹکٹ خرید رہے ہیں، جہنم کے ٹکٹ آن لائن بک رہے ہیں، آن لائن جہنم کے ٹکٹ تم خرید رہے ہو اللہ سے۔ لائن میں لگنا نہیں پڑے گا، قیامت والے دن لائن میں نہیں لگنا پڑے گا، بلکہ تم آن لائن ٹکٹ خرید رہے ہو، بکنگ کروا رہے ہو جہنم کی آن لائن۔ اس لیے وہ میں ایک آج کل بہت سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئی ہے، وہ کیا اس کا نام ہے، جنت مرزا۔ تو بحیثیت انسان میں اسے یہ گزارش کروں گا، اور دوسرا وہ جانی ہے فیصل آباد کا، یہ بھی میرا بھائی ہے بڑا، میرے یہ احترام کی جگہ ہے، جو بڑوں کی عزت نہیں کرتا، چھوٹوں پہ جو شفقت نہیں کرتا وہ مسلمان نہیں ہے۔ تو میں اسے انتہائی محبت کے ساتھ، انتہائی ایک بحیثیت انسان یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خدا را ان چیزوں کو ختم کیجئے، حدیث کو پروموٹ کریں، قرآن کو پروموٹ کریں، اچھی اچھی باتوں کو پروموٹ کریں، لوگوں کو صلاح الدین ایوبی جیسے، سلطان محمد فاتح جیسے، پھر جناب طارق بن زیاد جیسے، موسیٰ بن نصیر جیسے یہ بہادر لوگوں کی کہاوتیں سنائیں مائک پہ بیٹھ کے، ان لوگوں کی داستانیں سنائیں، خالد بن ولید، علی حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہما، ان لوگوں کی داستیں سنائیں اور لوگوں میں ایک جذبہ پیدا کرے اسلام کے ساتھ مل کر دشمنوں کا مقابلہ کرنا، اور اپنے آپ کو اسلام میں لے آؤ۔ یہ نہ ہو کہ آج دنیا کی یہ خوش گپیاں اور چند منٹ کے لیے لوگوں کو ہنسانا آپ کے لیے وبال جان بن جائے، دنیا میں بھی ذلت کے ساتھ جاؤ اور آخرت والے دن بھی ذلت اٹھائی جاؤ۔ جو شخص کسی کی نیکی کی طرف رہنمائی کرے گا، اللہ کل قیامت والے دن تک اس کا اجر لکھتا رہے گا اور اس کے اجر میں کمی نہیں آئے گی۔ جو برائی کی طرف رہنمائی کرے گا، قیامت تک کے لیے اس سے برائی میں سے اس کا گناہ شمار کیا جائے گا اس کے نامہ اعمال میں۔ یہ ویڈیو پوری دیکھنی ہے، یہ بور ہونے والی نہیں ہے، ایک درد پیش کر رہا ہوں ان لوگوں کے آگے جو لوگ چند ویوز بڑھانے کے لیے، سبسکرائب بڑھانے کے لیے لوگوں کے جو ہے ایمان پہ ڈاکے ڈال رہے ہیں۔ تو میں ان نوجوان عورتوں سے، وہ باپ جو دیوسیت کا کردار ادا کر رہے ہیں، ان والدین سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنی بیٹیوں کو پردے میں رکھیں۔ عورت کا نام پردہ ہے، تو عورت کو پردے میں رکھیں، جو آپ کے نصیب میں ہے وہ انشاءاللہ مل جائے گا۔ اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہوؤں کو، اپنی نوجوان دوشیزہ لڑکیوں کو بازار میں سر عام نیلامی نہ کی کروائیں، کہیں یہ نہ ہو یہی عورت تمہارا کل قیامت والے دن گریبان ہاتھ کے ساتھ گریبان پکڑے اور آپ کو جہنم میں اندر لے جائے۔ تو اس لیے آج بھی موقع ہے توبہ کرنے کا۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو توبہ کی طرف آ جاؤ، توبۃ نصوحا، پکی توبہ۔ تو یہ جو لوگ جتنے بھی مسلمان جس نے نبی کا کلمہ پڑھا ہے وہ یہ کام نہیں کرے گا، جو یہ کام کرے گا اس کے لیے نبی آیا ہے یا نہیں آیا ایک برابر۔ جو نبی آنے کے بعد بھی سوشل میڈیا پہ بے حیائی پھیلا رہا ہے، نبی آنے کے بعد بھی بے نماز ہے، نبی آنے کے بعد بھی ڈاکو ہے، نبی آنے کے بعد بھی جناب وہ زکوٰۃ کا منکر ہے، نبی آنے کے بعد بھی وہ جہاد کا منکر ہے، نبی آنے کے بعد بھی وہ بے حیائی پھیلا رہا ہے، اس کے لیے نبی آیا ہے یا نہیں آیا۔ حکمرانوں کو برا مت کیجیے، خود تم برے ہو۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ حکمرانوں کو ڈاکو کہتے ہو اور فوج کو ڈاکو کہتے ہو، میں سمجھتا ہوں نچلے طبقے سے لے کر بڑے طبقے تک سب ڈاکو ہیں۔ تجربہ کرنا ہو تو آپ دیکھ لیں، بازار میں 100 روپے پھینک کے دیکھ لیں، جس نے اٹھا لیا دیکھ بھی لیا تو 100 روپے پہ اس کا ایمان ختم ہو جائے گا۔ 100 روپے پکڑ لے گا، پتہ بھی ہوگا مجھے کسی نے دیکھا ہے، وہ قسم اٹھا لے گا۔ آپ مارکیٹ میں چلے جائیں، ہر کوئی ڈاکو ہے لوٹنے کے لیے بیٹھا ہے۔ مارکیٹ میں چلے جائیں آپ جناب، وہ جو شاپنگ ہال ہے، جو مال ہے، وہاں چلے جائیں، ہر مسلمان لوٹنے پہ لگا ہے الا ماشاء اللہ۔
تو اگر چاہتے ہو کہ حکمران صحیح ہے آپ کو صحیح ہونا پڑے گا. جب تک قوم ٹھیک نہیں ہوگی حکمران کبھی بھی ٹھیک نہیں آئیں گے. جب قوم ٹھیک ہوگی حکمران بھی ٹھیک آئیں گے. اللہ اس قوم کی اس وقت تک حالت نہیں بدلتا جب تک وہ قوم اپنی حالت خود نہ بدلے. اس لیے یہ ٹک ٹاک پہ آنا، یہ بازاروں کو سجانا، یہ بازاروں میں آ کے فحاشی کو عام کرنا، بڑے بڑے سیانے لوگ داڑھیوں والے ٹک ٹاک بنا رہے ہیں، اور بالکل اللہ کے نبی کی یہ سنت موقدہ ہے جو اس کی نیلامی کر رہے ہیں، اس کو ذلیل کر رہے ہیں معاشرے میں. اور انشاءاللہ یہ لوگ قیامت تک کے لیے ذلیل ہوتے رہیں گے. جس نے توبہ کر لی اس کی اللہ توبہ قبول کرے گا، جو توبہ نہیں کرے گا اسی حالت میں دنیا سجائے گا. یہ مت خیال کریں کہ اس کی کوئی خلاصی ہو جائے گی. یہ اور کہانیاں ہیں بھی فلاں نے نیکی کی فلاں بخشیا گیا، فلاں نے نیکی کی فلاں بخشیا گیا. تو یہ بات ہے تو صحابہ کرام کہاں تھے؟ جن لوگوں نے 90 زخم اپنے جسم میں کھائے ان کا ایمان کہا جائے گا؟ ایک آدمی صرف پانی پلانے سے جنت میں چلا گیا. وہ لونڈی جس کے بارے میں مشہور ہے پانی پلایا جنت میں چلے گئی، وہ لونڈی پانی پلانے کے بعد مسلمان ہو چکی تھی. اس لونڈی نے اسلام قبول کر لیا تھا، اس نے توبہ کر لی تھی. یہ نہیں تھا کہ وہ ناچتی رہی اور پانی پیا پھر ناچتی رہی اللہ نے بخش دی. یہ بات نہیں ہے، یہ غلط بات ہے کہ لونڈی نے پانی پلایا جنت میں چلے گئی. جو اندر جو نقطہ ہے وہ بیان کرو کہ اس لونڈی نے کیا کیا تھا، پانی پلانے کے بعد پکی توبہ کر لی تھی، اللہ نے ہدایت دے دی تھی. ایسے تو ساتوں کو کیا ضرورت پڑی تھی جہاد کرنے کی، نبی کی خاطر جانے قربان کرنے کی؟ وہ بھی جانوروں کو پانی پلاتے اور جنت میں چلے جاتے. اس لیے اسلام لونڈی نہیں ہے. تو یہ پیغام میرا پوری امت مسلمہ کے لیے ہے. اگر چاہتے ہو کہ اسلام آئے، اگر چاہتے ہو اچھے حکمران آئیں، تو پہلے اپنے ضمیر کو جھنجھوڑو. ہر انسان پوری ایمانداری کے ساتھ اپنا کام کرے. ہر دکاندار، ہر چھوٹا بڑا اللہ سے ڈرے، لوگوں سے نہ ڈرے. جب تک تم اللہ سے ڈرو گے اس وقت تک دنیا کی کوئی طاقت تجھے ڈرا نہیں سکتی. جب تک تم لوگوں سے ڈرو گے تو انشاءاللہ تم پھر لوگوں سے ڈرتے رہو گے اور ذلیل ہوتے رہو گے، اور ذلت تمہارا مقدر بن جائے گی. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.